اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ ہے کہ جی مساجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، ان ٹوپیوں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے، یا عمومی طور پر جو ہے نماز کی حالت میں بندے کا لباس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ ٹوپی جو ہے وہ بھی در حقیقت ایک لباس کا حصہ ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ بات شامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی اور ٹوپی دونوں کے ساتھ، اور صرف ٹوپی کے ساتھ بھی آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لباس کا حصہ ہے۔ اور اب لباس کے بارے میں جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو زیب و زینت رکھتا ہو۔ ایسا لباس کا کوئی بھی حیت جسے آپ پہن کر بازار میں جانا خود کو، یا کسی اچھی مجلس میں جانا خود کو ناپسند سمجھتے ہوں، اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو مسجد کی عموماً ٹوپیاں ہوتی ہیں، پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، وہ عموماً انتہا درجے کی گندی ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں تب بھی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، اور اگر بالکل بھی درست ہوں تو تب بھی وہ ایسا لباس نہیں ہے کہ جسے آپ فخر کے ساتھ پہن کر جو ہیں وہ کہیں بازار میں یا کسی بڑی مجلس کے اندر جا سکیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ مساجد کی ٹوپی میں نماز نہ پڑھیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے جب ہم نے 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اپنی الگ ٹوپی موجود ہونی چاہیے۔ اگر بھی صورت آپ مسجد میں چلے ہی جاتے ہیں اور آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے اور ٹوپیاں وہ صاف ہیں، تو اس صورت میں ننگے نماز پڑھنے سے اس مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر وہ ٹوپیاں ٹوٹی پھوٹی اور انتہائی گندی ہیں تو اس صورت میں ان ٹوٹی پھوٹی ٹوپیوں کی بنسبت جو ہے آپ کا ننگے سر جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی صورتحال لباس کے متعلق بھی ہونی چاہیے کہ لباس کی بھی کوئی بھی ایسی حالت اور ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو آپ پہن کر بازار میں یا کسی مناسب جگہ پر جانا غیر مناسب تصور کرتے ہیں۔ تو لباس معقول ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو ہم آداب دنیاوی مجلسوں میں جاتے ہوئے جن کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔